السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زمینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ شروع کرتے ہیں اسیر ہجر بائے وہیبہ فاطمہ پارٹ 21۔ گہری رات کا سناٹا تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی تلاوت قرآن مجید میں مصروف تھی جب دروازے پر ہلکی دستک ہوئی۔ اندر آ جائے، سوہن نے سمجھا بابا ہے، مگر کمرے میں یشم سلطان کو آتے دیکھ وہ خواہ مخواہ سر سے لے کر پیر تک سرخ ہو گئی تھی۔ نیوی بلو ڈنر سوٹ میں شہزادوں سی آہن بان شان لیے، دراز کا سرخ و سفید رنگت، براؤن پراسرار آنکھیں، مردانہ وجاہت سے بھرپور وہ شخص اپنی پوری شان سے اس کے سامنے تھا۔ اور سب سے جو اس کی سب سے زیادہ دلکش بات تھی کہ وہ جتنا باہر سے خوبصورت اور سراہے جانے کے قابل تھا، اس سے کئی گنا اس کا اندر خوبصورت تھا۔ اس کے آتے ہی ماحول پر ایک عجیب سی پراسراریت چھا گئی، اس کے کولون کی مخصوص خوشبو پورے کمرے میں پھیل گئی۔ آپ اس وقت یہاں؟ ابھی اس کے 2 دن پہلے کی بے باکیوں نے سوہن کے ہوش اڑائے ہوئے تھے اور اسے نگاہیں نہیں ملا پا رہی تھی وہ کہ ایک مرتبہ پھر وہ اس کے سامنے رات کے اس پہر چلا آیا تھا۔ آج کافی لیٹ ہو گیا تھا تو بابا نے کہا یہیں سو جاؤ، اسی لیے یہاں چلا آیا۔ یشم سلطان نے اطمینان سے کہتے سوہن کے 14 طبق روشن کیے۔ لیکن میں 7 والا کمرہ سیٹ کر دیتی ہوں، وہ اٹھنے لگی۔ اس کی ضرورت نہیں، میں مینج کر لوں گا، یشم نے بیٹھ کے بالکل سامنے پڑے کاٹ پر بیٹھتے ہوئے اپنا کوٹ اتارتے ہوئے کہا۔ سوہن نے پہلو بدلا۔ وہ کاٹ جس پر سوہن صرف نیم دراز ہو کر مطالعہ کر سکتی تھی، اس پر اب وہ لمبا چوڑا شخص اس طرح پاؤں پھیلائے ہوئے تھا کہ اس کے دونوں پیر زمین کو لگ رہے تھے۔ سوہن پھر سے تلاوت میں مصروف ہو گئی اور اسے لگا کسی کی لو دیتی نگاہوں کو حدت سے آج پگھل ہی جائے گی۔ یشم اسے دیکھے گیا جو پرپل شفون فراک میں سادگی میں بھی بلا کی حسین لگ رہی تھی۔ پرپل باریک دوپٹے کے حالے میں دمکتا روشن چاند سا چہرہ، جس کی کشش چاندنی سی ٹھنڈک لیے ہوئے تھی کہ دیدار یار سے رگ رگ میں سرور سرشاری دوڑنے لگ گئی تھی۔ مخروطی انگلیوں میں کلام پاک تھا، گال اور چھوٹی سی ناک یشم سلطان کی لو دیتی نگاہوں کی حدت سے یشم سلطان گلابی ہو رہا تھا، بغیر کسی سنگھار کے بھی ایسا نوخیز حسن جو کہ ضبط کا شیرازہ بکھیرنے کی پوری طاقت رکھتا تھا۔ موم سا نازک وجود جو یشم سلطان کی روح کی تسکین کا باعث تھا۔ نکاح سے پہلے یشم سلطان نے بڑے اطمینان سے اس سے دور رہنے کا وعدہ کر لیا تھا، مگر اب جب سے وہ محرم دل و جان بنی تھی، دل و جان کا روم روم اس کی قربت کے لیے مچلنے لگا تھا۔ وہ پہلے خود پر ہر طرح سے قابو پا سکتا تھا، مگر اب تو جیسے خود سے ہر اختیار کھونے لگا تھا۔ یشم کا دل اسے پکارے گیا، تم میرے لیے وہی یسر ہو جس کے بارے میں رب فرماتے ہیں انا مع العسر یسرا، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ ہاں، تم یسر ہی ہو، آسانی، روح کا سکون، دکھوں کی گہری کھائی سے نکل کر مل جانے والی راحت۔ آپ نے کچھ کہا مجھ سے؟ سوہن نے گھبراتے ہوئے ماتھے پر چمکتی پسینے کی بوندیں ہاتھ کی پشت سے صاف کرتے ہوئے جھنجھلا کر پوچھا۔ مجھے پیاس لگی ہے، کیا ایک گلاس پانی مل سکتا ہے؟ یشم سلطان نے اپنے منہ زور جذبات سے تنگ آ کر نرمی سے کہا۔ سوہن نے اٹھ کر قرآن مجید الماری میں رکھا اور خواہ مخواہ سر پر دوپٹہ درست کرتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ 2 منٹ میں وہ کمرے میں آئی اور اس کے ہاتھوں میں پانی کا گلاس تھا۔ یشم نے اس کے ہاتھ سے پانی کا گلاس تھاما تو سوہن کی مخروطی موم سی گلابی انگلیاں یشم سلطان کی انگلیوں سے مس ہوئی۔ یشم اس کی گھبراہٹ دیکھے گیا جبکہ سوہن نے اپنا ہاتھ جلدی سے واپس کھینچ لیا۔ وہ اپنے وجود کو کیا سمجھنے لگی تھی، کیوں خود کو سب سے دور رکھتی تھی؟ وہ بھی تو یشم سلطان جو اچھے سے جانتا تھا۔ یشم سلطان نے گہری سانس خارج کی، پانی کا گلاس لبوں سے لگایا اور ایک ہی سانس میں پورا پانی پی لیا۔ سوہن تب تک بیڈ پر لیٹ کر کروٹ بدل گئی تھی۔ یشم سلطان نے اپنی پوری کوشش کی کہ وہ اس پر سے اپنی نگاہیں ہٹا لے، مگر چاہ کر بھی ایسا نہیں کر پا رہا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اسے چھو کر محسوس کرنے کو اس قدر بے قرار ہو جائے گا۔ سوہن انکمفرٹیبل سی تھی، کبھی اپنا دوپٹہ درست کر رہی تھی، کبھی اپنا فراک خواہ مخواہ درست کرتی۔ آخر کچھ دیر بعد وہ جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھی اور اس کی جانب دیکھا جو اب بھی دیدہ دلیری سے اس کی جانب ہی دیکھ رہا تھا۔ آپ مجھے ایسا گھورنا بند کریں گے تاکہ میں سکون سے سو سکوں؟ وہ تل ملا کر بولی۔ یشم سلطان کے لبوں پر گہری مسکراہٹ کھل گئی۔ جس چیز کو بے تحاشا قریب جا کر چھونے کا دل کرے مگر ایسا ناممکن ہو، اسی لیے اگر دور سے عقیدت سے دیکھ کر گزارا کر لیا جائے تو کوئی حرج تو نہیں۔
یشم سلطان کی بات پر وہ سرتا پیر سرخ پڑتی بری طرح گڑبڑائی تھی۔ آپ مجھے خواہ پریشان کر رہے ہیں، سوہن نے نروٹے پن سے اسے گھورا۔ یقین کرو برفی، میری پریشانی، میری تڑپ کے سامنے تمہاری پریشانی تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یشم سلطان نے آخر اپنے پاکٹ سے اپنا فون نکالا اور اس میں مصروف ہو گیا۔ سوہن اب پھر لیٹ گئی، مگر جلد ہی پھر سے وقتاً فوقتاً خود کے وجود پر اٹھتی نظروں کی حدت سے اس کے ماتھے پر پسینہ آنے لگا۔ وہ کروٹیں بدل بدل کر آخر پھر سے اٹھ بیٹھی۔ یشم سلطان نے اسے دیکھا۔ دیکھے، کب سے تمہیں ہی تو دیکھ رہا ہوں۔ یشم سلطان کے دل نے جواب دیا، میں کمفرٹیبل نہیں سو پا رہی، میں سو نہیں پا رہی ہوں، کیا آپ ساتھ والے روم میں چلے جائیں گے؟ سوہن نے روحان سے ہو کر ملتجی انداز میں کہا۔ یشم سلطان کاٹ سے اٹھا۔ سوہن نے سکا سانس لیا، مگر اگلے ہی لمحے اس کا سانس پھر سے اٹک گیا جب اسے باہر جانے کی بجائے بیڈ کی دوسری جانب آتے دیکھا۔ بابا نے مجھے دوسرے روم میں دیکھا تو کافی آکورڈ لگے گا، کیا میں تمہارے ساتھ یہ بیڈ شیئر کر سکتا ہوں؟ یشم سلطان کے سوال پر سوہن کو صاف سونگ گیا، مگر یشم بیڈ کے دوسرے کنارے نیم دراز ہو گیا۔ برفی، اعتبار ہے نا مجھ پر، اسے قائم رکھو، کچھ نہیں کہوں گا، سکون سے سو جاؤ، یشم نے کہا اور آنکھوں پر بازو رکھ لیا۔ سوہن کافی دیر بیڈ پر بیٹھی شدید گھبراہٹ میں اپنے ناخن دانتوں سے کترتی رہی۔ کچھ دیر بعد اس نے ذرا سا آگے جھک کر دیکھا اور اس کے سو جانے کا یقین کرنا چاہا۔ کیا یہ سو گئے؟ عجیب شخص تھا، اتنی خنکی میں بھی یوں ہی شطر بے مہار لیٹا ہوا سوہن کا چین سکون اور نیند برباد کر گیا تھا۔ وہ لاکھ چاہنے کے باوجود سو نہیں پائی، بلکہ جھنجھلا کر دبے قدموں اٹھی، بغیر آواز پیدا کیے الماری سے اے سی کمفرٹر لائی۔ اب اگلا مرحلہ سوچتے اسے موت پڑنے لگی، مگر وہ جیسے تیز لرزتی کپ کپاتی بیڈ کے دوسرے سرے آ کر ٹھہری، ہلکا سا کمفرٹر پھیلا کر اس پر دیکھ کر ایسے بلی کی طرح دبے قدموں بھاگی جیسے وہ ابھی اٹھ کر اسے اپنے پاس کھینچ لے گا۔ سوہن نے بیڈ کے دوسرے کنارے لیٹ کر خود پر کمفرٹر تان لیا اور آخر کار کئی لمحوں کی جدوجہد کے بعد نیند کی دیوی اس پر مہربان ہو ہی گئی۔ سوہن کی بھاری ہوتی سانسوں کی آواز سن کر پاس پڑے شخص نے اپنی آنکھوں سے بازو ہٹا کر ایک نظر خود پر آڑے ترچھے گرے کمفرٹر کو دیکھا، پھر ایک نظر اس ظالم ساحرہ کو دیکھا جس نے آج سے برسوں پہلے ہی یشم سلطان کے دل و دماغ، اس کے جسم و جان کو ایسے اپنے سحر میں جکڑ کر بے بس کیا تھا جس میں سے آج تک وہ محض پھڑپھڑایا ہی تھا، مگر اس سحر سے بچ نہیں پایا تھا۔ اور اب اس عجلت بھرے سرسری سے بوسے نے کافی کام خراب کر رکھا تھا۔ اس کی وجہ سے تشنا لبی اس کی جان کا آزار بن چکی تھی۔ یشم نے ہاتھ بڑھایا اور اس کا گداز ہاتھ اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے تھام لیا، اس کے ہاتھ کی پشت پر شدت سے اپنے لب رکھے، آنکھیں سکون سے موند لی، دل ہمک ہمک کر اس روح کے قرار سے مخاطب ہوا، میری میٹھی برفی، تم اور میں جس دن ملیں گے وہ دن صدی کا سب سے خوبصورت دن میں شمار ہوگا۔ تمہارا میری باہوں میں بکھرنا وقت کے بہترین لمحوں میں سے ایک بہترین لمحہ ہوگا، اور قسم خدا کی آج جو میری حالت ہے، اس قسم کا پابند نہ ہوتا تو تمہیں پاگل کر دیتا۔ یشم سلطان کے ہاتھ کی انگلیوں کی پورے اس کے چہرے کے معصوم اور دلکش نخوش نرمی سے چھونے لگی۔ سوہن نیند میں بے چینی سے کسمسائی، جیسے اس کے لمس کی تپش نے نیند میں بھی اسے جھلسایا ہو۔ یشم اس کے یوں کسمسانے پر پھر سے مسکرایا، آگے بڑھ کر اس کی گھنی سیاہ پلکوں کو اپنے تشنا لبوں سے چھو لیا۔ اس کی بدن کی خوشبو یشم سلطان کو پاگل کرنے لگی تھی، جیسے اس کے ضبط کا شیرازہ بکھرنے کو تھا، اس کا اپنا وجود ٹوٹنے لگا۔ یشم سلطان نے عافیت اسی میں جانی کہ وہ سوہن کی جانب سے کروٹ بدل کر سختی سے اپنی آنکھیں بھیج لے۔ برفی، پاگل کر دو گی مجھے، گہری نیند میں جاتے وہ آہستگی سے بڑبڑایا۔ صبح فجر کے وقت یشم کی آنکھ کھلی تو بستر سے گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب تھی۔ یشم مسکراتا گھنے ڈارک براؤن بالوں میں ہاتھ پھیرتا بیڈ سے اٹھا۔ وہ یہاں کس مقصد سے موجود تھا؟ اگر سوہن جان لیتی تو یقیناً ایک ہنگامہ کھڑا کر کے آسمان سر پر اٹھا لیتی۔ بابا نے آج اسے رخصتی دی تھی، اب بس آج اسے گھر والوں کا انتظار تھا، ان کے آتے ہی تھوڑی سی تیاری کے ساتھ رخصتی ہو جانی تھی۔ وہ اسے بیت السلطان لے کر جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھا جب وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ آپ ناشتہ ابھی کریں گے یا تھوڑا ٹھہر کر؟ سوہن نے اپنی انگلیاں چٹکاتے ہوئے پوچھا۔ ابھی کیوں کروں گا؟ یشم نے کفلنگز کھول کر کونیوں تک موڑے اس سے پوچھا۔ آپ کو ڈیوٹی پر جانا ہوگا نا، اس لیے؟ وہ جھنجھلا کر بولی۔ یشم گہرا مسکرایا، مطلب سیدھا اسے یہاں سے دفع ہو جانے کا سندیسہ دیا جا رہا تھا؟ نہیں، مجھے کم از کم آج کہیں نہیں جانا، بہت خاص دن ہے میرے لیے، اس نے لاپرواہی سے کہا۔ سوہن پیر پٹکتی واپس جانے کو مڑی جب وہ بہت اچانک سے اس کے سامنے آیا۔ سوہن،
اگر وقت رہتے اپنے قدم نہیں روکتی تو اس کے سینے سے ٹکرا جاتی۔ ہٹیں، مجھے باہر جانے دیں۔ وہ اسی دروازے کے سامنے تن کے کھڑا دیکھ زچ ہوتے ذرا جھنجھلائے ہوئے لہجے میں بولی، لیکن وہ راستہ چھوڑنے کی بجائے مزید اس کے قریب ہوتا اسے گہری نگاہوں کے حصار میں رکھے ہوئے تھا۔ یہیں رہو نا میرے پاس، باہر مت جاؤ، یہ خاک کہیں تمہارے وجود کو میلا نہ کر دے۔ تم میری منظور نظر ہو، میرا بس چلے تو تمہیں ہواؤں کی سنسناہٹ سے بھی کوسوں دور رکھو، تمہیں اپنی قید میں رکھ کر تمہارے وجود کو فقط اپنے بوسوں سے آباد کرتا رہوں۔ اس کے کان کی لو کے پاس جھکا گمبھیر لہجے کی دھیمی سرگوشی کرتے وہ اپنی گرم جھلسا دینے والی سانسوں کی تپش سے اس کا پورا وجود محبت کی میٹھی آگ میں سلگاتے سہن کے چوتھا طبق روشن کر گیا تھا۔ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ مجھ سے؟ آپ رات سے مسلسل مجھے جج کر رہے ہیں یش؟ یشم نے اس کے گلابی لبوں پر اپنی شہادت کی انگلی رکھی۔ سوہن کی آنکھیں تحیر سے پھیل گئی۔ آئندہ ان لبوں سے مجھے یش تب پکارنا برفی جب ان پر میرے گرم بوسوں کی شدت بھرے لمس سہنے کی تاب ہو۔ یشم سلطان کی باتیں اسے بے جان کرنے لگی۔ وہ رونے والے منہ بنانے لگی۔ اس کی بصورتی شکل دیکھ کر یشم سلطان نے بمشکل اپنی مسکراہٹ کنٹرول کی۔ ابھی صرف الفاظ سے یہ حال تھا تو اعمال سے میڈم کا کیا حال ہونے والا تھا؟ یشم سلطان مسکراہٹ دباتے سوچتا ہوا اس کے سامنے سے ہٹ کر واش روم میں چلا گیا۔ سوہن وہاں سے ایسے غائب ہوئی جیسے غائب ہونے کا حق اسی کا ہے۔ وہ لوگ دوپہر کے وقت بیت السلطان پہنچے تو ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ اوزگل سب سے مل کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ یہاں کل کھاریاں جانے کی تیاریاں بھی چل رہی تھیں۔ 2-3 مرتبہ ویرا اسے دیکھ کر آئی مگر وہ ٹھیک تھی اور وہ اپنی الماری سے اپنی کچھ چیزیں سمیٹ رہی تھی۔ اس نے ویرا کو تسلی بھی دی کہ وہ اس کی جانب سے بالکل ریلیکس رہے، وہ ٹھیک ہے۔ ویرا اس بات میں سر ہلاتے واپس ڈائننگ ہال کی جانب چل دی جہاں سب لنچ پر اس کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ اجرت بھرے انداز میں ڈائننگ ہال میں داخل ہوئی جب دن میں آنکھوں کے سامنے چاند تارے ناچتے نظر آئے، کیونکہ ویرا کو ایسا لگا اس کا ماتھا کسی چٹان سے ٹکرا کر پھوٹ گیا ہے۔ آؤچ! ویرا نے بے اختیار اپنا ماتھا پکڑا۔ وہ لڑکھڑائے مگر ساتھ ہی اپنی کمر کے گرد ایک مضبوط حصار کا گمان ہوا۔ ویرا نے پلکوں کی چلمن اٹھا کر اوپر دیکھا، تب پتہ چلا وہ اتنے ماہ بعد یوں اس کے بے حد قریب کھڑا اسے گہری براؤن آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ انل کی اداس آنکھوں میں بے قراری، تشنگی اور ایک کرب سا ہلکورے لے رہا تھا۔ ویرا نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، تب وہ بھی ان براؤن جھیل سی آنکھوں میں ڈوب کر ابھری۔ دونوں ایک ٹرانس کی کیفیت میں ایک دوسرے کو دیکھے گئے۔ ویرا بی جان کی آواز سے جیسے یہ فسو پل میں ٹوٹا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، ویرا نے آہستہ سے کہا۔ انل نے بھی خاموشی سے اس کو اپنی گرفت سے آزاد کر دیا۔ انل کی ویران آنکھوں میں کرب و اذیت کا ایک جہان آباد تھا۔ اسے پا کر بھی وہ نامراد ٹھہرا تھا۔ ایک دوسرے کی روح میں بسے ہونے کے باوجود بدگمانیوں اور غلط فہمیوں نے انہیں برسوں کی دوری پر لا کھڑا کیا تھا۔ میں تم سے کچھ کہنا چاہتا تھا، کچھ ضروری باتیں۔ کیا ہم باہر کہیں پرسکون جگہ پر مل سکتے ہیں؟ انل نے کہتے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ شور، آج شام کو میں فری ہوں تو ویرا نے نگاہیں چراتے ہوئے آخر بول دیا تو انل نے سکون کی سانس خارج کی۔ شکر، میری بیوی نے اتنا تو اعتبار بخشا مجھے۔ وہ تلخی سے مسکرایا۔ لہجہ سادہ تھا مگر ویرا کو اس کا لہجہ شکوہ بھرا لگا۔ کہاں جانا ہے میرے ساتھ؟ وہ اب جان بوجھ کر اس کی راہ میں حائل بات کو خواہ مخواہ طول دے رہا تھا، شاید اس سے مزید بات کرنا چاہتا تھا۔ جہاں آپ کی مرضی، ویرا نے سادگی سے کہا۔ اس کی پرتپش نگاہوں کی حدت تھی کہ مسلسل نگاہیں چرائے گئی۔ انل نے اس کا ہاتھ تھاما۔ ارے ویرا، انل کہاں رہ گئے ہو؟ سب انتظار کر رہے ہیں، آ بھی جاؤ۔ نایاب کی آواز پر وہ چونکی اور اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا، جو کہ انل نے چھوڑا نہیں۔ وہ اسی لیے ڈائننگ ہال میں داخل ہوا تھا۔ سب انہیں دیکھ کر مسکرائے، بڑوں نے انہیں ساتھ دیکھ کر سکا سانس لیا۔ انل نے اپنے ساتھ والی چیئر پر اسے بٹھایا اور ساتھ ہی خود بھی بیٹھ گیا۔ داجی بی جان، سلطان خان زادہ، سلیمان، اریب، سائمہ اور نایاب بیگم ہلکی پھلکی گفتگو کرنے لگے۔ پریہا بھی وہاں لیے دیے انداز میں بیٹھی تھی۔ لنچ خوشگوار ماحول میں کیا گیا مگر کاش بیت السلطان کے نصیب میں سکھ اور اطمینان برقرار رہ پاتا۔ ان سب کا سکون تب غارت ہوا جب ڈائننگ ہال میں سائم رضا خان زادہ داخل ہوا تھا۔ نہ صرف وہ داخل ہوا، اس کے پیچھے انل نے دعا نور کو اندر آتے دیکھا تو ان دونوں کو یہاں دیکھ کر اس کے ماتھے پر بلوں کا جال سا بچھ گیا تھا۔ سب اپنی جگہ پر اٹھ کر کھڑے ہوئے تھے سوائے انل کے، جو ان کو بے تاثر چہرہ لیے دیکھے گئے۔
تمہاری جرت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ کس قدر گھٹیا اور بغیرت ہو سائم رضا خانزادہ کہ اتنا بے عزت ہو کر یہاں سے نکالے جانے کے بعد پھر اسی چوکھٹ پر واپس قدم رکھنے آ گئے ہو؟ سلیمان نے درستگی سے کہا، مگر وہ استہزائیہ ہنسی ہنسا۔ ارے واہ، غیرت کی باتیں کر کون رہا ہے؟ غیرت، عزت، شرافت کا ڈھونگ رچانے والے خانزادے جو دوسروں کی عزتوں سے کھیلتے ہیں، رات کے اندھیروں میں بند کمروں میں رنگ رلیاں مناتے ہیں۔ سائم نے یہ الفاظ خاص طور پر اریب کی جانب دیکھ کر ادا کیے تھے۔ مجھے یہاں سے یہ کہہ کر نکالا تھا کہ میں شریف نہیں ہوں، تو ذرا اپنے اس چھوٹے بیٹے کا بھی اصلی چہرہ دیکھ لیا ہوتا جو دوسروں کی بیٹیوں کی عزتیں خراب کرتا پھرتا ہے۔ یہ دعا نور ہے۔ امریکہ میں اس کو نوکری اور شادی کا جھانسا دے کر بلیک میل کر کے اس کی عزت خراب کی ہے آپ کے چھوٹے صاحبزادے نے۔ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ سائم نے اطمینان سے کہتے بیت السلطان والوں کے سر پر آسمان توڑا۔ سب نے بے یقینی سے اس لڑکی کو دیکھا جو سائم کے پیچھے کھڑی ٹسوے بہا رہی تھی، جبکہ انیل بالکل خاموشی سے بس ویرا کے چہرے کی جانب دیکھ رہا تھا جو دعا نور کو پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ اور تمہیں لگتا ہے تم کچھ بھی بھونکو گے اور ہم تمہاری بات پر یقین کر لیں گے؟ اتنے بیوقوف لگتے ہیں ہم تمہیں؟ سلیمان خانزادہ ایک مرتبہ پھر درستگی سے گھرائے، جبکہ انیل اور اریب کے اطمینان میں جانے کیوں رتی برابر بھی فرق نہیں پڑا تھا۔ دعا نور فون نکالو اپنا اور انہیں وہ ریکارڈنگ سناؤ، یقیناً اپنے لاڈلے بیٹے کی آواز تو پہچان ہی لیں گے یہ لوگ، سائم نے دعا نور سے کہا۔ اس نے خاموشی سے اپنے بیگ سے ایک موبائل نکالا اور اس میں ایک وائس ریکارڈنگ آن کر دی جو پورے بیت السلطان میں گونجنے لگی۔ تو تمہیں کیا چاہیے مجھ سے؟ ویسے تو میں کروڑوں کا نقصان برداشت کر لیتا ہوں، مگر تم جیسی 2 ٹکے کی لڑکی کو اپنی حق حلال کی کمائی کا ایک سکہ بھی نہیں بخشوں گا۔ مجھے میرے پیسے واپس چاہیے جو میں نے تم پر لگائے ہیں، وہ بھی ابھی۔ پیسے نہیں ہیں میرے پاس، ان کے علاوہ تمہیں جو بھی چاہیے میں دینے کو تیار ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ ایڈریس رکھو اپنے پاس۔ آج رات کو اپنا غلیظ وجود اپنی پہلے کی طرح سوار کر اس فلیٹ پر پہنچ جانا، دل بھر جانے تک میری بن کر رہنا۔ جب فلیٹ سے نکلو گی تو چھوٹ جائے گا تمہارا جانور۔ انیل اور دعا نور کی کنورسیشن تھی جو بیت السلطان کے در و دیوار ہلا گئی تھی۔ سائم نے استہزائی انداز میں ویرا کی جانب دیکھا جس نے اب انیل کی جانب دیکھا تھا۔ انیل کچھ بھی بولنے کی بجائے اس کی بے یقین نم آنکھوں میں جھانکے گیا۔ ویرا نے انیل سے نگاہیں ہٹا کر ایک مرتبہ پھر دعا نور کی جانب دیکھا۔ سائم کی نگاہوں میں ایک فاتحانہ سی چمک تھی۔ دعا نور نے جو موبائل میں ریکارڈنگ سنائی تھی اس کے جواب میں کوئی کچھ نہیں بولا تھا۔ آخر ویرا ہی قدم قدم چلتی دعا نور کے بالکل سامنے آ رکی تھی۔ میں جو بھی کہہ رہی ہوں سچ کہہ رہی ہوں، دعا نور نے ٹسوے بہاتے ہوئے کہا۔ میں تمہارے منہ سے سارے واقعے کی تفصیل سننا چاہتی ہوں، ویرا نے اس کی آنکھوں میں موجود آنسو کو دیکھ کر کہا۔ میں بتاتا ہوں۔ سائم نے ویرا کے قریب آنا چاہا جب ویرا نے ہاتھ سے اشارہ کر کے اس کے قدم اپنی جگہ پر منجمد کر دیے۔ مسٹر سائم، میں آپ سے تو بالکل بھی مخاطب نہیں ہوں، تو جس سے جو سوال کیا گیا ہے وہی اس کا جواب دے تو زیادہ بہتر ہوگا، ویرا نے درستگی سے کہا تو سائم کی بولتی بند ہو گئی۔ تبھی دعا نور رٹے رٹائے الفاظ فر کر کے اپنی کہانی جھوٹ سچ مکس کر کے سنانے لگی۔ چٹاخ! ابھی دعا نور کی بات مکمل نہیں ہوئی جب ویرا کی جانب سے پڑنے والے ایک زناٹے دار تھپڑ نے اس کا جبڑا ہلا کر رکھ دیا۔ دعا نور اور سائم نے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا جو اب اطمینان سے دعا نور کے سامنے اسے تھپڑ جڑ کر اپنے سینے پر ہاتھ باندھے کھڑی تھی۔ سب دم بخود سے ویرا کی جانب دیکھے گئے، جبکہ اریب اور انیل کے چہرے اب بھی پرسکون تھے، جیسے پتا تھا کہ یہی سب کچھ ہونے والا ہے۔ تم سوچ رہی ہوگی میں نے تھپڑ تمہیں کیوں مارا، تو چلو تمہارا سسپنس ختم کر ہی دیتی ہوں۔ تمہارے موبائل میں اس دن ہوئے واقعے کی صرف وائس اوور ہے۔ یہ دیکھو، یہ میرا موبائل۔ ویرا نے اپنا موبائل دعا نور کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ اس میں اس دن کے واقعے کی پوری ویڈیو ریکارڈنگ موجود ہے، چلا کر دکھاؤں؟ ویرا نے اطمینان سے کہا۔ دعا نور کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ بڑی دیدی دلیری سے بھئی، جو اپنی سازش کو سر انجام دینے ہمارے ملک، ہمارے شہر، ہمارے ہی علاقے میں، ہماری ہی حویلی میں منہ اٹھا کر چلی آئی۔ واو! اب میری بات غور سے سنو مس بددعا۔ انیل جب پاکستان آئے سب سے پہلے مجھے تمہارے بارے میں ایک ایک لفظ سے آگاہ کر دیا تھا، کیسے تم جیسی گھٹیا لڑکی نے اسے ڈمپ کیا، اس کے ساتھ اور اپنے گھر والوں تک کے ساتھ دھوکہ کیا۔ انیل نے مجھے آفس کی فوٹیج تک دکھائی جو لکیلی میرے پاس سیو ہے۔
ویرا نے گھرا کر کہتے اسے بالوں سے دبوچا۔ یہ کیا کر رہی ہو تم ویرا؟ سائم چلایا۔ ہمارے گھر کے معاملے میں تم ٹانگ اڑانے والے ہوتے کون ہو گھٹیا انسان؟ اسی لیے جہاں کھڑے ہو چپ چاپ ادھر ہی کھڑے رہو، ویرا نے حقارت بھرے لہجے میں سائم کو کہا تو ذلت کے احساس سے اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ سنو لڑکی، اسے اپنا امریکہ یا بنگلہ دیش مت سمجھنا، یہ ہمارا ملک ہے اور یہاں میرے شوہر کے خلاف یہ غلیظ سازشیں رچانے کے جرم میں جیل کی ایسی کال کوٹری میں پھینکوا دوں گی جہاں سے تمہاری ہڈیاں بھی کسی کو نہیں ملے گی۔ اسی کال کوٹری میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جاؤ گی، بلکہ جیل میں ہی کیوں، حویلی کا تہخانہ ہی تمہارے لیے درست جگہ ہے۔ کیوں، کیا خیال ہے؟ ویرا کی جانب سے پے در پہ پڑنے والے تھپڑوں نے دعا نور کی سٹی گٹی گم کر دی تھی۔ ویرا کا لہجہ اس قدر دہشت ناک تھا کہ دعا نور کو اچھی طرح احساس ہو گیا کہ یہاں اس کی دال نہیں گلنے والی۔ نہیں نہیں، ایسا مت کرنا، چھوڑ دو مجھے، جانے دو، دعا نور نے گھگیا کر کہا۔ اچھی طرح جان گئی کہ یہاں آ کر اس نے کتنی بڑی غلطی کی تھی۔ چھوڑ دوں گی صرف اس شکل میں جب تم یہاں سب کے سامنے اپنے اس غلیظ منہ سے سچ اگلو گی جس منہ سے میرے شوہر پر گندے الزام لگائے گئے ہیں۔ ویرا نے اس کی چوٹی گھمائی اور اب کی بار جب دعا نور نے منہ کھولا تو سب سچ سچ بتا دیا۔ مجھے یہاں یہ سازش رچانے کے لیے اس شخص نے بلایا، حالانکہ مجھے ٹکٹ اور ویزا تک دیا۔ دعا نور نے سائم کی جانب اشارہ کیا۔ یہ گھٹیا لڑکی، کیا بکواس کی جا رہی ہو؟ ویرا، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ جھوٹ۔ شٹ اپ یو باسٹرڈ، ویرا چلائی، جبکہ اس کے یوسف کے سامنے خود کو گالی دینے پر سائم رضا خان زادہ پر جیسے کشی تاری ہونے کو تھی۔ خوش قسمتی سے اس وقت میرے پاس ہاسپٹل میں ہوئے اس دن کے قصے کی بھی ریکارڈنگ موجود ہے۔ جب میرے شوہر نے تمہیں کسی کتے کی طرح مارتے ہوئے ذلیل کیا تھا کیونکہ تم اسی لائق ہو، اور آئندہ کے بعد اپنے غلیظ منہ سے میرا نام مت لینا بھی ہوا تو اس دن کی مار یاد کر لینا جب میرے شوہر کے ہاتھوں ذلیل ہوئے تھے۔ تمہاری ان ناکام سازشوں سے کچھ نہیں ہونے والا، کیونکہ میں تمہارے منہ پر اب تھوکنا بھی پسند نہیں کرتی۔ ناؤ گیٹ لاس فرام ہیئر۔ ویرا حلق کے بل چلائی۔ اس کے الفاظ کے ساتھ سائم کا چہرہ حد تک کے احساس سے لال بھبوکا ہو چکا تھا۔ دعا نور وہاں رکی نہیں، جلدی سے وہاں سے کھسک گئی، جبکہ سائم نے خونخوار نظر ویرا پر ڈالی اور ایک نظر پریہا کا پرسکون چہرہ دیکھا۔ اس کی نظروں میں یہاں سے گیٹ آؤٹ ہو جانے کا واضح پیغام دیکھ کر وہ تن فن کرتا وہاں سے نکل گیا۔ ویرا، نایاب نے اپنی بیٹی کو پکارا۔ ویرا نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اپنا پورا وجود ایک شخص کی نگاہوں کی لو دیتے حصار میں مقید نظر آیا، مگر ویرا نے اس کی جانب دیکھنے سے گریز ہی رکھا۔ انیل، ویرا، یہ سب کیا تھا؟ اگر ایسی کوئی بات تھی تو پہلے تم لوگوں نے ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ داجی اب انیل کی جانب متوجہ ہوئے جو مسلسل ویرا کی جانب دیکھ رہا تھا۔ انیل نے داجی کی جانب دیکھا اور سب بتایا گیا۔ یہ سب ایسے ہی ہوا جیسے جو وہ بول کر گئی، اور اب یہ سب اس کی دیدہ دلیری ہے کہ وہ یہاں تک پہنچ گئی۔ حد ہے، لیکن حیرت مجھے اس بات کی ہے کہ امریکہ سے آ کر نہ ہی میں نے ویرا کو اس کے بارے میں کچھ بتایا تھا اور نہ ہی ویرا کے پاس کوئی فوٹیج موجود ہے۔ ہاں، اگر وہ زیادہ کوئی مسئلہ کھڑا کرتی تو امریکہ کے آفس سے فوٹیج نکالی جا سکتی تھی، انیل نے کہتے ایک گہری نظر پھر اس پر ڈالی۔ وہ اسے اچھی طرح جانتی تھی، وہ بچپن سے اسے اچھے طریقے سے جانتی تھی، اور آج ویرا نے ثابت کر دیا تھا۔ وہ چاہے مزاجن کتنا ہی گھمنڈی، انا پرست اور خود پرست سہی، مگر اس کا کردار آئینے کی طرح شفاف تھا۔ ویرا، تمہارے پاس فوٹیج نہیں تھی تو تم نے اتنے دعوے سے کیوں کہا کہ تمہارے پاس فوٹیج ہے؟ داجی ویرا کی جانب متوجہ ہوئے تھے۔ کیونکہ مجھے بہت پہلے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ لڑکی ایک نمبر کی دھوکے باز، جھوٹی اور فراڈ ہے، یقیناً یہاں بھی اپنے کسی گھٹیا منصوبے کی تکمیل کے لیے ہی آئی ہوگی، اسی لیے اسے الجھانے کو یہ جھوٹ بولا اور وہ اس میں پھنس بھی گئی، اور اس نے خود ہی سارا سچ سب کے سامنے اگل دیا۔ ویرا نے سکون سے کہا۔ داجی نے قریب آ کر اس کا ماتھا چوما۔ مجھے تم پر ناز ہے میری بچی، تم بہت کمزور اور نازک ہوتا ہے میاں بیوی کا یہ دو بول پر مشتمل ایک کاغذی رشتہ، لیکن اگر اسی رشتے کو پوری طرح اعتبار، محبت اور اعتماد سونپ دیا جائے تو یہی پھر اس قدر مضبوط بن جاتا ہے کہ دو لوگوں کی ارواح کو مرتے دم تک ایک دوسرے سے جوڑ کر رکھتا ہے۔ داجی نے اسے خود سے لگایا۔ بی جان نے بھی تداخر سے اس کی جانب دیکھا۔ جب وہ آئی تھی تو کیا تھی، مگر تب کی ویرا میں اور اب کی ویرا میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ انیل اریب کے قریب گیا اور اس کے کان میں کچھ کہا۔ اریب نے اسے گھورا، مگر وہ پراسرار سا مسکراتے ضروری کام کا بول کر بیت السلطان سے باہر نکل گیا۔ حیرت کی زیادتی سے ویرا نے اپنی آنکھیں سکیڑ کر اس کو جاتے ہوئے دیکھا تو ویرا کے تو تلووں پر لگی اور سر پر بجھی۔
مطلب وہ کچھ اور ایکسپیکٹ کر رہی تھی، مگر وہ یوں اسے اگنور کرتے ہوئے چلتا بنا۔ تم کسی ہمدردی، محبت اور عزت کے قابل ہو ہی نہیں، کمظرف کمینے، کلموہے، لچے لفنگے لوفر۔ ویرا نے دل ہی دل میں دانت کچکچائے اور پیر پٹکتی اوزگل کے کمرے میں چلی گئی۔ تب پریحا کی موجودگی کی وجہ سے داجی نے سلطان خانزادہ کو مخصوص اشارہ کیا۔ سلطان خانزادہ نے اس بات میں سر ہلایا اور سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ پریحا اپنے کمرے میں آئی اور بے چینی سے ادھر ادھر چکر کاٹنے لگی۔ یش نے اس سے کہا تھا وہ حویلی میں رہے تو وہ حویلی میں چلی آئی تھی اور وہ بھی حویلی میں آ جائے گا، تو اب تو کافی دن ہو گئے تھے، وہ ابھی تک نہ آیا۔ اس پر متضاد اس کا اسی دن سے فون بھی نہیں لگ رہا تھا۔ وہ یش کا نمبر بار بار ٹرائی کیے گئی مگر بند نمبر اس کا منہ چڑھانے لگا۔ وہ دوبارہ نمبر ملاتی کہ تبھی فون پر سائم کی کال آئی۔ اس نے جبڑے بھیج لیے، بس فون یس کر کے کان کو لگایا۔ اب کیا تکلیف ہے سائم خانزادہ تمہیں؟ تم سے اس قدر بے وقوفی کی توقع نہیں تھی مجھے۔ اس کل کی آئی لڑکی نے بے وقوف بنایا تمہیں؟ اگر کھیل کھیلنے کے لیے کوئی مہرہ لے ہی آئے تھے تو اسے ڈھنگ سے ٹرین کر کے تو لاتے۔ ایک تھپڑ سے اپنا منہ کھول دیا۔ میرا بس چلتا تو اسی وقت اس کو شوٹ کر دیتی۔ پریحا گھرائی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں نے چھوڑا ہوگا اس حرافہ کو؟ کر چکا ہوں جہنم رسید۔ جو سائم رضا خانزادہ کے کسی کام کا نہیں، وہ پھر کسی کام کا نہیں رہتا۔ سائم نے درندگی سے کہا۔ تو اب مجھے کیوں کال کی ہے؟ کیا تکلیف ہے تمہیں آخر؟ پریحا نے بیزاری سے پوچھا۔ مجھے ویرا وارث بیگ چاہیے، کسی بھی حال میں، کسی بھی قیمت پر۔ اب تو وہ میری ضد بن چکی ہے۔ وہ اس انیل سلیمان خانزادہ کی نہیں ہو سکتی۔ اگر میری نہیں ہوئی تو میں اسے اس کے قابل بھی نہیں چھوڑوں گا، اپنا جی بہلا کر کاٹ کر پھینک ڈالوں گا۔ وہ واقعی ایک درندہ تھا جو اپنی باتوں سے ثابت کر رہا تھا کہ وہ واقعی درندہ ہے۔ اور تمہیں لگتا ہے کہ یہ خانزادے تھالی میں رکھ کر تمہیں دے دیں گے؟ تم پاگل ہو گئے ہو، چھوڑ دو اس کا پیچھا، کوئی اور پھانس لو۔ پریحا نے کوفت بھرے لہجے میں کہا۔ ممکن نہیں، مجھے وہی چاہیے اور تم میرا ساتھ دو گی۔ اگر نہیں دیا تو یشم سلطان کے سامنے تمہاری اگلی پچھلی پول پٹی کھولنے میں ایک سیکنڈ کا بھی وقت ضائع نہیں کروں گا۔ سائم کے لہجہ خباثت بھرا تھا۔ تمہیں شاید اندازہ نہیں کہ پریحا خانزادہ چیز کیا ہے۔ تمہاری 2 کی دھمکی کا مجھے رتی برابر بھی فرق نہیں پڑتا، لیکن اب اتنا مرے ہی جا رہے ہو تو دیکھتی ہوں کیا کر سکتی ہوں۔ یہ ان خانزادوں کا علاقہ ہے، یہاں سے اسے اٹھانا تھوڑا مشکل ہے مگر ناممکن نہیں، دیکھتی ہوں کیا کر سکتی ہوں۔ اور اب بھونکنا بند کرو اور فون رکھو، پہلے ہی سر درد سے پھٹا جا رہا ہے میرا۔ پریحا نے دھیمے لہجے میں دانت پیس کر کہا اور فون رکھ کر بیڈ پر اچھال دیا۔ وہ لنگڑاتی ٹانگ سے ادھر بے چینی سے چکر کاٹنے لگی۔ جب فون پر میسج ٹون رنگ ہوئی۔ اب کون ہے؟ پریحا چکر لگائے گئی مگر پھر کچھ سوچ کر موبائل اٹھا کر میسج دیکھا۔ بھیجنے والے کا نمبر وال پیپر پر جگمگایا تو اس کا بے ساختہ دل دھڑک اٹھا۔ یشم سلطان کا میسج تھا۔ دل تھام کر رکھنا ڈارلنگ، کل بڑے سرپرائز کے ساتھ حویلی پہنچ جاؤں گا۔ میسج پڑھ کر پریحا کا دل بلیوں کی طرح اچھلنے لگا۔ موڈ خود بہت خوشگوار ہوتا چلا گیا۔ تبھی بیڈ پر ڈھہ کر آنکھیں موند گئی اور بند آنکھوں سے سہانے مستقبل کے خواب بننے لگی۔ دوسری طرف اشرف کمال، یشم سلطان اور سوہن نے مل کر بریک فاسٹ کیا۔ ناشتے کے بعد یشم شرافت سے اٹھ کر اشرف کمال کے ساتھ باہر کو نکل گیا۔ تب سوہن سارا پھیلا ہوا کچن سمیٹا۔ اتنے میں کام والی ماسی آئی تو سوہن نے آج کافی عرصے اپنی نگرانی میں تمام گھر کی صاف صفائی کروائی۔ اس کا دھیان بٹ گیا تھا، تبھی اس کے دل و دماغ پر کچھ مثبت اثرات مرتب ہو رہے تھے، اور ویسے بھی جیسا اس شخص نے اس کا دماغ ہلا کر رکھ دیا تھا، وہ جیسے کچھ منفی سوچیں سوچ ہی نہیں پا رہی تھی۔ وہ منفی سوچیں جو اتنے عرصے سے اپنی جان کو روک کی صورت لگائے بیٹھی تھی۔ اب ماسی چھوٹے سے صحن کی صفائی میں مصروف تھی تو وہ اپنے کمرے میں چلی آئی، مگر اپنے کمرے میں آ کر وہ ٹھٹک کر رکی، آنکھیں تحیر سے پھیل گئی۔ اس کے بیڈ کے اوپر ایک باکس اور 2-3 بڑے بڑے شاپنگ بیگز پڑے تھے۔ ابھی وہ سوچتی کہ سامان کیسا ہے، پیچھے سے کمرے کے اندر آتی مخصوص آہٹ نے اسے وہاں سے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ سوہن بیڈ تک گئی اور پھر پیچھے مڑ کر اسے دیکھا جو گہری نگاہوں سے اسی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ سوہن اس کی آنکھوں میں دیکھ ہی نہیں پاتی تھی، تبھی نگاہیں چرا گئی۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سامان کس کا ہے؟ سوہن نے باکس کو ہاتھ لگا کر پوچھا۔ یہ تو ابھی بابا اندر آتے ہیں تو وہی بتائیں گے کہ کیا ہے۔ یشم کے الجھے ہوئے الفاظ پر سوہن کو حیرت ہوئی، مگر اسے زیادہ دیر انتظار کرنا نہیں پڑا تھا۔ ایک دو بار اسے ایسے آواز آئی جیسے کافی سارے لوگ ڈرائنگ روم میں آ کر بیٹھ گئے تھے۔ دوسرا
بابا مسکراتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے۔ مزید حیرت کی بات تھی کہ ان کے پیچھے عادل، نیہا، بچے اور ایک ینگ سی لڑکی بھی اندر داخل ہوئی تھی۔ ارے عادل بھائی، آپ کب آئے؟ سوہن آگے بڑھی۔ عادل نے مسکراتے ہوئے اسے خود سے لگایا، پھر وہ نیہا سے گرم جوشی سے ملی۔ عادل نے بابا کی جانب دیکھا جو اب آگے بڑھے اور سوہن کو اپنے بازو کے حصار میں لیا۔ سوہن، میری بچی، آج تمہاری رخصتی ہے، اچھے سے تیار ہو جاؤ، تمہارے سسرال والے لینے آئے ہیں تمہیں۔ عادل بھی اسی لیے آیا ہے، اشرف کمال نے سکون سے مسکراتے ہوئے کہا، مگر سوہن نے بے یقینی سے ان کی جانب دیکھا۔ لیکن بابا، سوہن نے کچھ کہنا چاہا۔ سیاہ بڑے بڑے نین کٹورے جو کہ حیرت و بے یقینی سے پھیل گئے تھے، لبالب پانی سے بھر گئی۔ سوہن، اشرف کمال نے اس کی بات کاٹی، اسے اپنے سینے سے لگایا۔ میری گڑیا، بابا کی بہت اچھی بیٹی، اپنے بابا کا ہمیشہ مان رکھا ہے، کبھی میرا سر نیچے نہیں جھکنے دیا تم نے۔ میری بچی میرا غرور ہے اور آج بھی اپنے بابا کا مان قائم رکھے گی، مجھے اپنے سسرال والوں کے سامنے شرمندہ نہیں ہونے دے گی۔ میں انہیں رخصتی کی زبان دے چکا ہوں گڑیا، اب اگر میری بچی نے میرا کہنا نہیں مانا تو بابا کی سب کی ہوگی نا۔ اشرف کمال نے اسے ناصحانہ انداز میں سمجھایا تو سوہن کے انکار کے سارے جواز جیسے اپنی موت آپ مر گئے۔ یشم سلطان نے ایک گہری نگاہ اس پر ڈالی اور باہر نکل گیا۔ داجی، بی جان، سائمہ، سلطان خانزادہ اور سلیمان خانزادہ آئے تھے۔ یشم سلطان ان کے پاس جا بیٹھا۔ اندر عادل دیر تک اسے سمجھاتا رہا اور تسلی دیے گیا، پھر سب باہر چلے گئے۔ نیہا نے وہ باکس کھولا تو آنکھیں جیسے چندھیاسی گئی۔ ملٹی کلر برائڈل لہنگے سے نگاہیں ہٹا پانا کافی مشکل تھا۔ شاپنگ بیگز میں میچنگ جویلری اور دیگر سارا سامان موجود تھا۔ بھابھی، میں یہ لباس ہرگز نہیں پہنوں گی۔ بھاری کامدار لہنگے کو چمک دمک دیکھ سوہن کے اوسان خطا ہونے لگے۔ اپنے عام سے حلیے میں اس شخص سے دامن بچانا مشکل ہو رہا تھا تو اتنے کیل کانٹوں سے لیس ہو کر وہ کیسے اس سے نگاہیں چراتی جو دامن سے لپٹنے کو کسی بھی وقت جیسے تیار ہی تھا۔ چندا، ضد مت کرو، جاؤ پہن کر آؤ، سنا ہے تمہاری ساس اور شوہر نے مل کر ان کی پسند کا خریدا ہے یہ سب، ایسے تمہاری ساس کا دل ٹوٹ جائے گا، جاؤ شاباش۔ نیہا نے زبردستی اسے لہنگے کی چولی تھما کر واش روم میں دھکیلا۔ وہ کچھ ہی دیر میں ٹراؤزر پر چولی پہن کر باہر آئی۔ پارلر والی کو خود ہی آگے بڑھ کر اسے بازوؤں سے تھام کر کرسی پر بٹھانا پڑا۔ جتنی دیر پارلر والی اس کے ساتھ مصروف تھی، نیہا نے اس کا تمام ضروری سامان ایک چھوٹے سے بیگ میں پیک کر دیا۔ ہاں، مگر یشم سلطان کے منع کرنے پر اس کے کپڑے وغیرہ نہیں رکھے تھے۔ پھر جانے پارلر والی نے اس پر کون کون سی پروڈکٹ سے طب آزمائی فرمائی۔ کچھ ہی دیر میں وہ میک اپ سے مکمل ہو چکی تھی۔ واو، ماشاء اللہ، پارلر والی کو اس کی گلابی گلاسی اسکن پر زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی تھی اور اب وہ اسے جویلری پہناتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ کوئی تیار ہو کر اس قدر بھی حسین اور ہوشربا لگ سکتا ہے، لیکن اس نے یہ بھی نوٹ کیا یہ دلہن مسلسل منہ بسور رہی تھی۔ پارلر والی نے اسے روتے بسورتے ہی مکمل تیار کر دیا۔ باریک گوٹا کناری والی ملٹی کلر شفون کا بڑا دوپٹہ سیٹ کر کے اس کی تیاری کو آخری ٹچ دیا۔ حالانکہ نیہا بھی مسلسل اس کی جانب دیکھنے سے گریز ہی کر رہی تھی کہ مباد آج اسے اس کی نظر ہی نہ لگ جائے۔ پارلر والی کھانا کھا کر جا چکی تھی۔ نیہا باہر جا کر اس کے لیے بھی کھانا لے کر آئی۔ سوہن، کھانا کھا لو۔ بھابھی، آپ لوگ سب اچھا نہیں کر رہے میرے ساتھ۔ وہ روتی بسورتی مزید کیوٹ لگنے لگی۔ تبھی سائمہ بیگم اور بی جان اندر چلے آئے۔ اسے دیکھتے ہی وہ اس کی بلائیں لینے لگے، جس سے سوہن کو مزید گھبراہٹ سی ہونے لگی۔ میں اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا دیتی ہوں۔ سائمہ بیگم نے ٹرے اپنے ہاتھ میں پکڑی، تب مجبوراً اسے چند نوالے کھائے۔ اسے بہت زیادہ گھبراتے ہوئے دیکھ سائمہ بیگم اور بی جان میٹھے سے لہجے میں اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ وہ بے تحاشا خوش دکھائی دے رہی تھی۔ اشرف کمال اور عادل کمرے میں چلے آئے۔ نیہا اس کی شال نکال لائی۔ بابا، سوہن نے بے قراری سے پکارا۔ اس کے انگ انگ سے ایک بے چینی، خوف اور گھبراہٹ سی چھلک رہی تھی۔ وہ نیہا سے ملی۔ اشرف کمال اور عادل نے اس کو سینے سے لگایا۔ رخصتی کا وقت ہو گیا میری گڑیا۔ عادل نے شال اس کے سر پر ڈالی۔ وہ عادل کی قمیض چھوڑنے کو تیار نہیں تھی۔ اشرف کمال نے اس کا ذرا سا گھونگھٹ نکال دیا۔ ارے جلدی کرو چندا، نہیں تو دلہے میاں جس قدر بے قرار ہے اٹھا کر لے جائیں گے۔ نیہا نے سب کے سامنے شوشہ چھوڑ کر اس سے مزید گھبراہٹ سے دوچار کیا۔ سب ہنس دیے، جبکہ اس کے بار بار مسکارے سے لبریز پلکیں بھیگ رہی تھی اور اس سے پہلے
اور اس سے پہلے کہ وہ رو رو کر سارے میک اپ کی تباہی کرتی، نیہا نے جلدی جلدی کا شور مچایا۔ اشرف کمال اور عادل اسے تھام کر باہر لائے، جو پوری کی پوری لرز رہی تھی۔ داجی، سلطان خانزادہ سلیمان اور وہ باہر گلی میں گاڑیوں کے قریب ہی کھڑے تھے۔ یشم سلطان نے نگاہیں اٹھا کر سامنے دیکھا تو جیسے پل بھر کو تو پتھر کا ہو گیا تھا۔ لبوں تک گھونگھٹ تھا، مگر اس کے باوجود یشم سلطان جو ایسے لگا جیسے وہ اب اس منظر سے نگاہیں نہیں ہٹا پائے گا۔ خود پر اٹھتی ایک خاص نگاہ کی لو کو محسوس کر کے سوہن نے اشرف کمال کی قمیض بازو سے اپنی مٹھیوں میں دبوچ لی۔ وہ اس کا دلکش، حسین اور نازک سجا سورا سراپا مبہوت سب کے سامنے ہی دیکھنے لگا۔ وہ جانے کیسی ساحرہ تھی۔ وہ اس کے دل و دماغ پر سحر پھونک کر اسے مکمل طور پر اپنے سحر میں جکڑ لیتی تھی۔ یشم سلطان جو اپنے ارد گرد کا ہوش تک نہ رہتا۔ میجر، میرا خیال ہے ہمیں یہیں گلی میں قیام نہیں کرنا، گھر بھی جانا ہے۔ گھر جا کر فرصت میں نہار لیجیے گا بیگم کو۔ سلطان خانزادہ کی چھیڑتی آواز سے وہ ہوش کی دنیا میں واپس لوٹتا گڑبڑایا تھا۔ یشم نے فوری نگاہ کا زاویہ بدلتے سلطان خانزادہ کو گھوری سے نوازا۔ داجی بھی مسکرا کر رہ گئے۔ سلیمان خانزادہ اور داجی آگے بڑھے اور اسے اشرف کمال اور عادل کی گرفت سے تقریباً زبردستی نکال کر آہستگی سے گاڑی میں بیٹھنے میں اس کی مدد کی۔ تب اشرف کمال برفی کو بھی ساتھ لے آئے اور اسے سوہن کے قدموں میں بٹھا دیا۔ برفی چپ چاپ سوہن کے پیر سے لپٹ کر بیٹھ گیا۔ اشرف کمال اور سب سے رخصت لے کر انہوں نے بالکل بھی دیر نہیں لگائی۔ کچھ ہی دیر میں سوہن کو اپنے پہلو میں ایک شخص کا شان سے براجمان ہونا محسوس ہوا۔ وہ گھبرا کر جیسے خود میں سمٹ سی گئی۔ اسے تو لگا تھا اس کے ساتھ بھی جان اور سائمہ بیگم بیٹھے گی، مگر ہر بار کی طرح اس بار بھی اس شخص نے اس کی سوچ کی تکمیل نہیں ہونے دی تھی کہ قطار در قطار ان کے آگے 2 گاڑیاں وہاں سے نکلی تھیں جن میں باقی لوگ بیٹھے تھے۔ یہ سفر مبارک ہو پاجی۔ اکبر خان کاکا کی مسکراتی آواز پر یشم سلطان نے دھیمے سے مسکرا کر سر اسبات میں ہلاتے ان کی وش قبول کی، کیونکہ ان کی گاڑی وہی ڈرائیو کر رہے تھے۔ گاڑی سٹارٹ ہوئی، وہ گھونگھٹ میں فرصت سے رونے میں مشغول تھی۔ یشم سلطان نے اپنے لب بھیج لیے۔ سوہن، اگر کمفرٹیبل نہیں ہو تو تم اب یہ گھونگھٹ ہٹا سکتی ہو، یش نے نرمی سے کہا، مگر وہ مزید کھڑکی کی جانب کھسکنے لگی۔ آپ مجھ سے بات کرنے سے گریز ہی کریں تو زیادہ اچھا ہوگا آپ کے لیے، سوہن چمک کر بولی اور اس کے لبوں پر ایک گہری مسکراہٹ بکھیر گئی۔ لیکن اس کے صبر کا پیمانہ بھی چھلکنے کو بےتاب تھا۔ تبھی اس کی کمر کے گرد بازو حمائل کر کے اسے اپنے قریب کھینچا۔ اس کے پہلو سے آ لگی سوہن کا دم پھر سے اٹک گیا۔ کیوں؟ اب مجھ سے کون سی خطا سرزد ہو گئی ہے بیگم کہ تم بات تک نہیں کرنا چاہتی مجھ سے؟ یشم نے جھک کر اس کے کان میں گمبھیر سرگوشی کی۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑے مجھے۔ پہلو سہلاتی یشم سلطان کی انگلیوں نے سوہن کے 14 طبق روشن کر دیے تھے۔ وہ رونا تو بھول ہی گئی، بے تحاشا گھبرا گئی تھی۔ یشم سلطان خاموش رہا۔ سوہن نے اسے دور ہونے کی اور اپنے پہلو سے اس کا ہاتھ ہٹانے کی بہت کوشش کی، مگر اس طبعی آزمائی میں اس پر تو کوئی فرق نہیں پڑا، مگر جو خود ہلکان ہو کر تھکن سے چور ہو گئی تھی، ویسے بھی 4-5 گھنٹوں کے اعصاب شکن سوچوں سے اسے نڈھال کر دیا تھا۔ تبھی اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ وہ سیٹ کی پشت سے سر ٹکا گئی۔ یشم نے اسے سونے دیا۔ جب لگا وہ نیند میں چلی گئی ہے تو آہستگی سے نازک مومی وجود مزید خود میں سمیٹ کر اس کا سر اپنے سینے پر رکھ لیا۔ دوسری طرف پریہ جب کمرے سے باہر نکلی تو پتہ چلا کوئی بھی بڑا حویلی میں موجود نہیں ہے۔ اس وقت صرف نایاب، ویرا، اوزگل اور اریب سلیمان حویلی میں اپنے اپنے کمروں میں موجود تھے۔ پریہ نے یشم کو کال ملانی چاہی، مگر حسب معمول نمبر نہیں ملا۔ ان سب کا کوئی اتا پتہ نہیں چلا، حتیٰ کہ نایاب اور ویرا صرف اوزگل کے کمرے میں جاتی دکھائی دی۔ پھر دوپہر سے شام اور مغرب عشاء میں ڈھل گئی۔ آخر کار کئی گھنٹوں کے اعصاب شکن انتظار کے بعد حویلی کے ڈرائیو وے پر گاڑیوں کے ہارن سنائی دیے۔ پریہ کھل گئی اور کمرے سے باہر نکل کر مردان خانے کی جانب گئی۔ تبھی اوزگل کے کمرے سے نایاب، ویرا اور اوزگل ہاتھوں میں بڑے بڑے تھال اٹھائے کمرے سے باہر نکلی اور وہ بھی مردان خانے کی جانب چل پڑی۔ یہ کیا ہے؟ پریہ نے ہاتھ میں تھامے موجود سرخ گلاب کی پتیوں کو دیکھ کر حیرت سے پوچھا۔ یش بھائی کے ویلکم کے لیے ہے یہ سب۔ ویرا نے اسے ٹالا اور سب باہر کی جانب تیزی سے چل پڑے۔ گاڑیاں اپنی منزل پر آ رکی تو سب ہنسی خوشی گاڑیوں سے باہر نکلے۔ خواتین کو گاڑیوں اور اندر سے دیکھ کر گارڈز نے اپنا رخ دوسری جانب پھیر لیا۔ صرف مٹھن کاکا ان کی جانب بڑھے۔
یشم سلطان نے ایک دل پذیر پھول سے وجود کو اپنے پہلو سے لگے دیکھا، جس میں گاڑی رکنے سے بھی کوئی حرکت نہیں ہوئی تھی۔ برفی، اٹھ جاؤ، گھر پہنچ گئے، یش نے جھک کر اس کے کان میں کہتے اپنی انگلیوں کو اس کے پہلو میں ایک شرارت بھری جنبش دی۔ سوہن نے نرمی سے آنکھیں کھولی اور خود کو اس کے حصار میں پا کر آہستگی سے پیچھے ہٹی۔ یشم سلطان گاڑی سے اترا اور سامنے سے آتی پریہا کو اپنی جانب آتے دیکھا۔ ان کے ساتھ ہی نایا، ویرا اور اوزگل بھی سامنے سے آ رہی تھی۔ پریہا کو گاڑیوں کی جانب آتے دیکھ سب کے چہرے سے مسکراہٹ پل بھر میں غائب ہوئی تھی۔ یشم سلطان نے اس کا اپنی جانب آنا نظر انداز کرتے گاڑی کا دروازہ کھولا اور اپنا ہاتھ اس کے سامنے پھیلایا۔ باہر آؤ میری جان، یشم نے نرمی سے کہا۔ سائمہ بیگم بھی گاڑی تک آئی۔ سوہن نے جھجکتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھمایا۔ یشم نے اسے سہارا دے کر گاڑی سے باہر نکالا اور اپنے بازو کے حصار میں لیا۔ پریہا 10 قدم کے فاصلے پر ٹھٹک کر رکی، پھٹی پھٹی آنکھوں سے یشم سلطان کے پہلو میں ایک سکڑی سمٹی سی دلہن کو دیکھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات اس وقت اس قدر بھیانک اور خطرناک تھے۔ ایک دفعہ تو سائمہ بیگم بی جان اور نایا بھی گھبرا گئی تھی، مگر مرد حضرات کافی پرسکون تھے، جانے کیوں۔ یشم سلطان نے پریہا کی آنکھوں میں دیکھا جو مسلسل سوہن کی جانب دیکھ رہی تھی، حتیٰ کہ اس کے آدھے چہرے پر موجود گھونگھٹ کے باوجود اسے اچھے سے پہچان گئی تھی۔ نایا، ویرا اور اوزگل نے اسے نظر انداز کر کے یشم سلطان اور سوہن پر پھول نچھاور کیے۔ یشم اور سائمہ بیگم اسے سہارا دیے اندر لے جانے لگے، مگر وہ عین راستے کے بیچ تن کر کھڑی تھی۔ یشم اس کے سامنے آ رکا۔ سب نے سنجیدگی سے یہ منظر دیکھا، جبکہ سلطان خانزادہ نے تو ایک کلش خوخار نظر پریہا پر ڈال کر نگاہ ایسے ہٹائی کہ دوبارہ اس کی منحوس شکل دیکھنے سے پرہیز ہی کیا کہ اتنے بڑے عہدے پر فائز و بڑی سے بڑی نازک صورتحال میں اپنے اعصاب پر قابو پانے والے اس کی شکل دیکھ کر کہیں اپنے آپ سے کنٹرول ہی نہ کھو دے۔ ہٹو سامنے سے پریہا، یشم سلطان نے کہا، اور اس کے الفاظ سن کر وہ جو اس کے پہلو سے نکل جانا چاہتی تھی اب یشم سلطان کا کوٹ مٹھی میں دبوچ گئی۔ یہ تمہارے ساتھ کیا کر رہی ہے یش؟ تمہارے پہلو میں کیا کر رہی ہے یہ تو مر چکی تھی نا؟ پریہا نے ایسے لہجے میں کہا تھا کہ سوہن مزید ڈپریسڈ ہو گئی تھی۔ تم تو پشاور میں تھی نا، تو تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ مر چکی ہے یا زندہ ہے؟ ابھی؟ یشم سلطان کے گھراتے چٹانوں سے لہجے میں پتھروں سے سختی تھی، جس پر سوہن کو ایک جھٹکا سا لگا۔ بھلا کہاں سنا تھا اس کا ایسا لہجہ؟ ٹی وی پر نیوز دیکھی تھی، ایک کیپٹن اور اس کی بیوی کی ڈیتھ کی خبر آئی تھی کسی حادثے میں۔ پریہا نے سرخ آنکھیں یشم کی آنکھوں میں گاڑ کر کہا۔ تو تمہیں کیسے پتا چلا یہ وہی لڑکی ہے، اسی کیپٹن کی بیوی؟ اور یہ نیوز تو ہم نے میڈیا پر آنے ہی نہیں دی تھی۔ اب بتاؤ تمہیں کیسے پتا؟ یشم سلطان نے سرد لہجے میں پوچھا۔ پریہا کو اب خاموش ہو جانا پڑا۔ سب خاموش تھے مگر سوہن اس شخص کے پہلو میں گھسنے کو تھی، کیونکہ پریہا کی نگاہیں اسے اپنے وجود کے آر پار محسوس ہو رہی تھی۔ داجی آپ لوگ سب اندر جائیں، ویرا، اوزگل، بھابھی کو اندر میرے بیڈ روم میں لے جاؤ، کافی تھکی ہوئی ہے، آرام کرے گی، جاؤ سوہن۔ یشم کے کہنے پر سب اندر کی جانب بڑھ گئے۔ اوزگل اور ویرا نے اسے بازو سے تھاما اور اندر کی جانب بڑھ گئی۔ تبھی سوہن نے ایک چیخ نما آواز سنی۔ یہ تمہارے بیڈ روم میں نہیں جائے گی یشم سلطان، جہاں تک ابھی مجھے جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ ارے میرے کمرے میں جانے کے لیے کم از کم تمہاری اجازت درکار نہیں ہے پریہا خانزادہ، اسی لیے منہ سنبھال کر بات کرو اور پہلے میرے سوال کا جواب دو۔ اگر میرا تمہاری زندگی میں کوئی عمل دخل نہیں ہے تو تمہارے کسی سوال کی جواب دہ میں بھی نہیں۔ اوکے رائٹ دین گو ٹو ہیل، یشم نے کہا اور آگے بڑھنے لگا، مگر پریہا نے اس کا گریبان دبوچ لیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یشم سلطان اس سے شادی کرنے کی؟ تمہیں پتہ ہے نا میں تمہیں کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی۔ پتہ ہے نا ہمت کیسے ہوئی میرے ساتھ گیم کھیلنے کی؟ تمہیں اندازہ بھی نہیں تم نے کیا کیا ہے، وہ حلق کے بل چلائی۔ ڈونٹ ٹچ می پریہا خانزادہ، اپنا غلیظ وجود مجھ سے دور رکھو۔ یشم سلطان نے اس کے ہاتھ دو جھٹکے تو وہ 2 قدم پیچھے کی جانب لڑکھڑائی۔ یشم کی قہر برساتی آواز پر وہ صحیح معنی میں دم ساتھ گئی تھی۔ تو کیا اسے سب معلوم تھا؟ اگر ہاں تو اب تک یشم سلطان نے اس پر ظاہر کیوں نہیں ہونے دیا تھا؟ شاید اس لیے کہ وہ اسے اس کی سوچ سے بھی زیادہ بھیانک انجام تک پہنچانے والا تھا۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں تمہاری اوقات کو بھی اور تمہیں بھی پریہا، میں تم سے ہر قسم کی توقع کر سکتا تھا، مگر یہ نہیں کہ تم مجھے پانے کے جنون میں اس حد تک گر جاؤ گی۔ جانتا ہوں کہ تم کیا کر سکتی ہو۔
جو کچھ کر چکی ہو سمجھو یہ سب اسی کی سب سے آسان سزا ہے۔ اب تک تو میری زندگی میں تمہیں سوہن یشم سلطان خانزادہ کی اہمیت کا اندازہ ہو ہی گیا ہوگا، تو کان کھول کر سنو۔ اگر اس حویلی میں رہ کر کوئی سازش سر انجام دینے کی کوشش بھی کی، یا خاص طور پر اسے یا اس سے منسوب کسی بھی چیز پر آج بھی آئی، تو سب سے پہلے تو میں تمہارے منہ پر ڈائیورس کے 3 پیپر دے ماروں گا۔ اس کے بعد تمہیں اندازہ نہیں تمہارا کتنا دردناک اور بھیانک انجام ہوگا۔ سو بی کیئرفل مس پریہا، کیونکہ آج کے بعد تمہارے اٹھائے ہر قدم پر یشم سلطان کی نگاہ ہوگی۔ وہ دہاڑ کر کہتا وہاں رکا نہیں۔ لہجے میں اس قدر نفرت اور کراہیت تھی کہ پریہا کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا۔ وہ اسے اپنی جگہ پر منجمد چھوڑ کر اندر چلا آیا۔ پریہا کئی لمحوں تک وہاں سے ہل تک نہیں پائی تھی۔ یشم اندر آیا تو سب کے چہرے پر فکر اور پریشانی کے سائے تھے۔ ویرا اور روزگل شاید اسے اس کے بیڈ روم میں لے جا چکی تھی۔ ابھی لاؤنج میں اریب سلیمان خانزادہ داخل ہوا تھا۔ آپ لوگ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یشم نے سب کے لڑکے ہوئے چہروں کی جانب دیکھ کر سنجیدگی سے کہا، ہاں جی بالکل، ابھی بس آپ لوگ وہ خوشی محسوس کریں جو دولہے راجہ اس وقت محسوس کر رہے ہیں، مطلب اس کے دل میں جو لڈو پھوٹ رہے ہیں، آپ لوگ بس وہ محسوس کریں۔ اریب نے چٹکلا چھوڑا تو سب ہنس دیے، جبکہ یشم سلطان نے اسے گھوری سے نوازا۔ کیا اپنے بھائی کو کیا گھور رہے ہو؟ اب برخوردار تمہیں یقیناً اپنے کمرے میں جا کر اپنی بیگم کو فرصت کے لمحات میں نہارنا بھی ہے، اسی لیے ہم تمہارا قیمتی وقت نہیں لیں گے۔ جاؤ اپنے کمرے میں جاؤ۔ سلطان خانزادہ نے سکون سے کہا تو یشم بری طرح جھیپ گیا۔ ڈیڈ پلیز، اس نے عاجزانہ لہجہ اختیار کیا۔ سب کہا لگا کر ہنس پڑے۔ وہ ان کے چھیڑنے سے تنگ آ کر وہیں بیٹھنے لگا، مگر اریب اسے گھسیٹ کر وہاں سے لے گیا اور لے جا کر اسے اس کے روم میں ڈھکیل دیا۔ سوہن ویرا اور اوزگل کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی۔ سوہن کو ان میں سے ایک لڑکی کافی باتونی لگی، جو فرصت میں اپنا تعارف اور اوزگل کا تعارف کروانے میں لگی تھی۔ اس نے کمرے میں آتے ساتھ ہی سوہن کا گھونگھٹ پلٹ دیا تھا۔ سوہن کی آنکھیں خیرہ ہوئی۔ بہت بڑا کشادہ کمرہ جو کہ لائٹ گرے اور بلیک رنگوں کے امتزاج سے مزین تھا، کمرے کی شان ہی نرالی تھی۔ بھابھی، یہ یش بھیا کا بیڈ روم ہے، حویلی کا ماسٹر بیڈ روم یہی ہے، اور آپ اس میں موجود حویلی کی سب سے خاص بہو، کیونکہ یش بھیا ہاتھ ہی نہیں آ رہے تھے کسی کے۔ شکر ہے آپ سے شادی ہو گئی ان کی، ویرا نے کہتے ہوئے دانت نکالے۔ اس کی کنٹینیو چلتی زبان یشم سلطان کی بے تابیاں اور بے قراریاں بیان کیے جا رہی تھی۔ سوہن کا گلا سوکھ گیا۔ وہ ان سے ڈھیر ساری باتیں کر کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ سوہن نے اپنے لب بری طرح کچلے۔ سوہن نے غم و غصے میں اپنے کندھوں سے شال اتار کر صوفے پر اچھالی۔ وہ ڈریسنگ تک گئی، پہلے ساری جویلری اتاری اور پھر شیشے میں دیکھ اپنا وجود ان پنوں سے آزاد کرنے لگی جن سے پارلر والی نے دوپٹہ اس کے وجود پر سیٹ کیا ہوا تھا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی جب اچانک دروازہ کھلا اور وہ اندر داخل ہوا۔ یشم نے سامنے شیشے میں اس دلربا کا عکس دیکھا اور سب کچھ بھول گیا۔ وہ اس کے معاملے میں بے اختیار تھا، آج تک خود بھی وہ نہیں جان پایا تھا۔ میک اپ سے لبریز چاندنی کی ٹھنڈک سا نازک مومی وجود، ملٹی کلر لباس میں وہ اپسرا اس کے سامنے جلوہ افروز تھی، دھنک کے 7 رنگ جیسے آج یشم سلطان کے کمرے میں اتر آئے تھے۔ سوہن نے اسے ایسے ٹکٹکی باندھے خود کو دیکھتے پایا تو پوری طرح آئینے کی جانب یوں گھوم گئی کہ اس کی نگاہوں سے جیسے اپنا عکس تک چھپا لیا ہو۔ اس کے اس عمل سے یشم سلطان کو ہوش آیا اور پیچھے مڑ کر ڈور لاک کیا۔ چاکلیٹ براؤن ڈنر سوٹ میں وہ بھی تو کسی ریاست کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے قریب آنے لگا۔ اس کے اٹھتے ہر قدم کے ساتھ سوہن کے دل کی دھڑکن بتدریج تیز ہوتی گئی۔ وہ جو کب سے گلے میں گٹھلی سی اٹکی ہوئی تھی بے حد برداشت کرتے اب سوہن کی پلکیں بھیگتی چلی گئی۔ اس کے آنسو گالوں پر بہنے لگے۔ اس کا سارا فسو پل بھر میں ٹوٹ گیا۔ یشم نے اس کا بازو جیسے تھام کر اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ یہ وہی لمحہ تھا جب سوہن نے اپنے دوپٹے کی آخری پن نکالی تھی۔ یشم کے اس کا رخ اپنی جانب گھمانے سے سوہن کا پلو سر سے سرک گیا۔ میں اب ان آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں دیکھنا چاہوں گا، یشم نے سنجیدگی سے کہا، جبکہ سوہن بری طرح تلملائی۔ حالانکہ اس وقت میرے ہر آنسو کی وجہ صرف اور صرف آپ ہیں یشم سلطان، یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا، سب آپ نے کیا۔
آپ نے کتنے آرام سے مجھے کسی کے سر پر سوتن بنا کر مسلط کر دیا ہے۔ میں آپ کی وجہ سے خود کو غاصب محسوس کر رہی ہوں۔ آپ نے مجھے تیسری بنا دیا ہے۔ مجھے لفظ تیسرے سے ہمیشہ سے خوف تھا اور اب نفرت ہو گئی ہے۔ رشتوں میں آیا یہ لفظ تو خوشیاں لے گیا، دوستی میں آیا تو آسرا لے گیا، اور اب محبت میں آیا تو سکون ہی لے گیا۔ اور اب جب احساس ہوا کہ ہمیشہ تیسری میں خود تھی تو خود اعتمادی لے گیا۔ میں کسی کے سامنے اپنا سر نہیں اٹھا سکتی، سوہن نے کہتے اپنے سر سے دوپٹہ نوچ کر وہ بھی صوفے پر پٹکا۔ میں تمہیں ساری حقیقت سے آگاہ کر چکا ہوں سوہن، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ریلیکس ہو جاؤ، ایسا کچھ نہیں ہے برفی جیسے کہ تم سمجھ رہی ہو۔ ایشم اسے سمجھاتے اس کی جانب اپنا ہاتھ بڑھانے لگا جب سوہن نے اس کی جانب سے اپنا رخ پھیر لیا۔ ایشم نے گہرا سانس بھرا۔ اوکے، مت بات کرو مجھ سے، مگر چینج کر کے سو جاؤ، آپ مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں پلیز۔ سوہن نے پھر سسکی بھری۔ ہرگز نہیں، ایشم نے سنجیدگی سے کہا اور اس کے دلکش ہوش ربا سراپے سے نگاہیں چراتا ڈریسنگ کی جانب گیا اور قدرے سادہ سی لانگ پنک ٹی شرٹ لے آیا۔ یہ ہیوی ڈریس چینج کرو اور ریلیکس ہو کر سو جاؤ، تم بہت تھک چکی ہو۔ میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا، آئی پرومس، ایشم نے اسے کہا، مگر وہ کان لپیٹ کر یوں ہی کھڑی آنسو بہائے گئی۔ سوہن، آئی سیڈ یہ ڈریس لو اور چینج کرو۔ مجھے نہیں کرنا، آپ جا کر آرام کریں، میں ٹھیک ہوں اور اپنے آپ کو سنبھال بھی لوں گی، سوہن نے لا تعلقی اختیار کرتے ہوئے کہا۔ ایشم سلطان کی برداشت بھی اب یہیں تک تھی۔ برفی، اب اگر میرے ہاتھ سے یہ ڈریس لے کر تم نے چینج نہیں کیا تو میں یہ کام اپنے ہاتھوں سے سر انجام دینے کے لیے 1 سیکنڈ بھی دیر نہیں کروں گا۔ ایشم سلطان کے کہنے کی دیر تھی کہ وہ ایک جھٹکے سے اس کی جانب مڑی تھی، پلکیں بھیگی ہوئی تھی، سجا سورا دل پذیر سراپا کچھ اور ہی قیامت خیز سا منظر پیش کر رہا تھا۔ اچھا، اتنی ہمت ہے آپ میں، اتنی جرأت کا مظاہرہ کر سکتے ہیں، سوہن نے سرد لہجے میں کہا۔ اسے لگا جیسے اب بھی وہ اس سے اتنا ہی جھجکے گا جتنے کہ پہلے جھجکتا تھا۔ اسے لگا شاید اس پر ملکیت کی خماری طاری نہیں ہوئی ہوگی، مگر وہ غلط تھی۔ اوکے فائن، کہتے ہی ایشم نے کمرے کی تمام لائٹس آف کر دی اور اسے کلائی سے کھینچ کر اپنی گرفت میں لیا اور ڈریسنگ کے قریب دیوار سے پن کر دیا۔ ایشم سلطان، آپ، سوہن کے صدمے سے کانپتی آواز اندھیرے میں گونجی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ، چھوڑے مجھے۔ وہ مچلی، سوہن کی سانسیں تھمنے لگی، جان نکلنے لگی، حلق میں کانٹے سے اگائے تھے۔ وہ گہرے گہرے سانس بھرنے لگی۔ سوہن نے اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کی مگر اس نے اپنا کام جاری رکھا۔ یش اسٹاپ اٹ، وہ چلائی، مگر جان تو تب اٹکی جب اپنی گال پر اس کے نرم ہونٹوں کا لمس محسوس ہوا۔ گھنی مونچھوں کی ہلکی چبھن نے اس کی جان آدھی کر دی۔ یش نے اس کے دونوں ہاتھ کی انگلیوں میں انگلیاں پھنسائی اور انہیں دیوار سے لگایا۔ اب خود کو سنبھال پانا ناممکن تھا برفی، اسی لیے ایسا کچھ مت کرو کہ میں تمہارے قریب آؤں اور خود پر سے اپنا اختیار کھو دوں۔ تم محبت کا وہ رزق ہو جو صرف میری روح کو سیراب کرنے کو اس دنیا میں اتارا گیا ہے۔ اس سے پہلے میں تمہیں پاگل کر دوں، کوئی ایسا کام مت کرنا کہ مجھے تمہارے قریب آنا پڑے، بے حد قریب، اور یہ لہو منہ لگ جائے۔ وہ اندھیرے میں اس کے لبوں کی بے حد قریب گمبھیر سرگوشی کرتے ہوئے بولا۔ سوہن کی سانس دھوکنے کی طرح چلنے لگی، کچھ ستمگر کے ہاتھوں کی حرکت۔ کچھ ہی دیر میں شمس سلطان نے لائٹ آن کی۔ وہ دیوار سے سر ٹکائے گہرے گہرے سانس بھر رہی تھی۔ اس پر ایک گہری نگاہ ڈال کر وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا خود ڈریسنگ روم میں گم ہو گیا۔ سوہن نے اپنے وجود کو دیکھا جس پر اب ٹی شرٹ تھی، ٹراؤزر تو اس نے لہنگے کے نیچے پہلے سے پہن رکھا تھا۔ سوہن نے فرش سے وہ لہنگا اٹھا کر صوفے پر پھینکا اور بھاگ کر بیڈ پر لیٹ کر سر تک کمفرٹر تان لیا۔ دل اب بھی جیسے اس کی اس غیر متوقع بے باکی اور دلیری پر پسلیوں سے سر پٹک رہا تھا۔ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ اسے نہیں پتا اس سے کب نیند آئی، مگر جب تک وہ سوئی نہیں شمس سلطان بیڈ کے آس پاس بھی نہیں بھٹکا تھا۔ اگلی صبح ویرا ہاسپٹل کے لیے تیار ہوئی تھی۔ سب کے ساتھ بریک فاسٹ کر کے وہ باہر نکلی اور ہاسپٹل چلی گئی۔ ایک تھکا دینے والا دن گزار کر وہ شام 5 بجے ہاسپٹل سے نکل کر پارکنگ میں اپنی کار تک آئی تھی، لیکن اپنی گاڑی تک جانے سے پہلے کسی نے اسے بازو سے کھینچ کر ایک گاڑی میں ڈھکیلا۔ ویرا کے لبوں سے چیخ برآمد ہوئی۔ وہ ابھی کچھ رد عمل کرتی جب گاڑی لاک ہو کر زن سے ہاسپٹل کے احاطے سے باہر نکل گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔
اذہان، اذہان، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ پلیز واپس آئے، دیکھیں میں کتنی اکیلی ہو گئی ہوں، آپ نے کتنا برا کیا میرے ساتھ، مجھے اکیلے چھوڑ دیا، آپ کہاں چلے گئے ہیں؟ وہ ننگے پاؤں ایک سبزہ زار پھلوں کے باغ نما جگہ میں ہاپتی ہوئی سرپٹ بھاگ رہی تھی۔ پورا جسم پسینے سے شرابور تھا، جبکہ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا وقتاً فوقتاً اس سے دور ہوا جا رہا تھا کہ اس کی اس پکار پر دفتن رکا اور اس کی جانب پلٹا۔ سوہن، میری جان، واپس جاؤ، میں جہاں بھی ہوں بہت بہت خوش ہوں، پریشان مت ہوا کرو، اور تم اکیلی نہیں ہو، سمجھی؟ تم بالکل بھی اکیلی نہیں ہو، ابھی کے ابھی واپس جاؤ، اور یہ لو، اپنے پاس رکھو۔ اذہان نے اپنے ہاتھوں میں تھامے بڑے بڑے پھل اس کے دوپٹے کے پلو میں ڈال دیے۔ سوہن کو پیچھے سے کسی نے آواز دی۔ اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھا مگر کوئی نہیں تھا۔ ہاں، اس کے بعد پھر سے سامنے دیکھا تو اذہان بھی نہیں تھا۔ وہ اب ان عجیب پھلوں کی جانب متوجہ تھی۔ اسے حیرت ہوئی، سیب جتنے آلو بخارے کب دیکھے تھے۔ اس نے ان میں سے ایک پھل اٹھایا اور ایک بائٹ لی۔ وہ پھل اس قدر خوش ذائقہ، لذیذ اور میٹھا تھا جس کا ذائقہ اس نے زندگی میں پہلے کبھی نہیں چکھا تھا۔ یہ میں بابا، عادل بھائی اور ان کے لیے گھر لے جاتی ہوں، سوہن نے سوچا۔ تب پھر سے گمبھیر مردانہ آواز آئی، سوہن! سوہن! اس کو کسی نے پکارا۔ وہ آواز کی طرف پلٹ کر دیکھا اور آواز کے تعاقب میں چلنے لگی۔ یشم سلطان تہجد ادا کر کے اس کے سکون اور خوشیوں کے لیے ڈھیر ساری دعائیں مانگ کر کمرے میں آیا تھا۔ وہ سر پر بندھا رومال کھولتا بیڈ کے قریب آیا اور اس دشمن جاں کے پہلو میں نیم دراز ہو گیا۔ یشم سلطان نے اسے ڈھیلی ڈھالی گلابی ٹی شرٹ میں اس گلابی نرم و ملائم مسحور کو دیکھا اور مسکرا دیا۔ وہ گہری نیند میں شاید کسی خواب کی کیفیت میں تھی اور کافی بے چین تھی۔ یشم سے بالکل بھی نہ رہا گیا اس کی بے چینی دیکھ یشم سلطان اس کے بہت قریب ہوا۔ وہ اب یشم کی جانب کروٹ لے چکی تھی اور ہاتھ سے بستر پر کچھ ٹٹول رہی تھی۔ آئی بروز آپس میں بھیجے ہوئے تھی۔ یشم نے اس کا وہی ہاتھ نرمی سے تھام لیا، مگر سوہن کا اگلا عمل یشم سلطان کی ساتھ سے اٹکا گیا تھا کہ وہ گہری نیند کی کیفیت میں اس کے سینے سے آ لپٹی۔ دونوں ہاتھوں سے اس کی شرٹ اپنی مٹھیوں میں بھیجی، دونوں بازو حمائل کیے اور تکیے پر لیٹ گئی۔ یشم نے اس کی جانب کروٹ لی اور اسے اپنے سینے میں بھیج لیا۔ آنکھیں موند کر ایک سکون کی لہر اپنی رگ و جاں میں گردش کرتی محسوس کی۔ جلد ہی وہ بھی گہری نیند میں چلا گیا۔ فجر کے وقت حسب معمول سوہن کی نماز کے لیے آنکھ کھلی تھی۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ کسی شکنجے میں جکڑی ہوئی ہے، لیکن اگلا منظر سمجھتے ہوئے اسے ایک کرنٹ سا لگا۔ وہ خوشبوؤں میں بسے اس شخص کے چوڑے کشادہ سینے پر سر رکھے اس کی شرٹ اپنی مٹھیوں میں بھیجے اسے تکیہ بنایا اس کے ساتھ لپٹی ہوئی تھی۔ سوہن بری طرح کسمسائی، جس پر یش کی بھی آنکھ کھل گئی اور اپنی باہوں میں مچلتے اس نازک وجود کو بغور دیکھا جو اب اس کے سینے پر ہاتھ رکھے اس سے دور ہونے کی تگ و دو میں اپنی جان ہلکان کر رہی تھی۔ مجھے نماز ادا کرنی ہے، آپ بھی کر لیں۔ سوہن کے الفاظ اٹکنے لگے۔ رات کی یشم سلطان کی اس قدر بے باکی کے بعد اب اس سے الجھنا اور اس سے نظریں ملانے کی متحمل نہیں تھی وہ۔ یش نے نرمی سے اپنی باہوں کا حصار کھول دیا۔ وہ دور ہوئی اور بیڈ سے اتر ڈریسنگ روم میں غائب ہو گئی۔ سوہن نے وضو کیا اور بڑی چادر میں لپٹ کر نماز ادا کی۔ وہ نماز ادا کر کے باہر آئی تو وہ بھی مسجد سے نماز ادا کر کے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ اس کی بے قرار نگاہوں کے حصار میں تھی، مگر سوہن کی بس میں کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ جس دور سے گزر گئی تھی اس کے بعد یہ سب اتنی اچانک قبول کرنا بہت مشکل ترین امر تھا اس کے لیے۔ وہ جھجکتے ہوئے بیڈ پر آ کر بیٹھی۔ یشم بھی اپنی سائیڈ پر آ کر نیم دراز ہوا۔ سوہن! یشم نے بہت اچانک بھاری گمبھیرتا سے بھرپور مدھم آواز میں پکارا۔ سوہن اس کے لہجے سے بہت زیادہ گھبرائی تھی۔ جی؟ سوہن نے بری طرح اپنی انگلیاں چٹکاتے لیکن چند لمحے یوں ہی سرک گئے۔ اپنی پشت پر اس کی نگاہوں کی تپش محسوس ہوئی مگر اس نے کچھ کہا نہیں تھا۔ کچھ چاہیے آپ کو؟ سوہن نے بری طرح اپنے گلابی لب کاٹتے ہوئے پوچھا۔ اچھا سوال ہے برفی، مگر نگاہیں چرا لینے کی دانستہ کوشش میں لپٹا ہوا۔ مگر میں بتا دیتا ہوں کہ مجھے کیا چاہیے۔ مجھے تم سے کیا درکار ہے، بس ایک صبح، وہ صبح کہ جس میں تمہاری پیشانی پر ایک بوسہ ہو جو میرا ہو، میری پیشانی پر ایک بوسہ ہو جو تمہارا ہو، اور ایسی لگاتار صبحیں تا دم مرگ، بس۔ یشم سلطان خانزادہ نے نظم پڑھتے لب دباتے اس کی پشت کو دیکھا جو اب دھیرے دھیرے لرز رہی تھی۔ اسے دانستہ تنگ کرنے میں جو لطف محسوس ہو رہا تھا وہ یشم کو سرشاری سے دو چار کر رہا تھا۔
میں نے یہ پوچھا تھا کہ آپ کو چائے یا کافی وغیرہ تو نہیں چاہیے؟ وہ جھنجھلائی۔ نہیں، مجھے چائے کافی نہیں چاہیے، بس تم سے دعا چاہیے۔ ایشم سلطان نے شرارت بھرا لہجہ اختیار کیا۔ مطلب؟ سوہن نے آئیبرو اچکا کر ہلکا سا پلٹ کر اس کی جانب دیکھا۔ مطلب میرے لیے دعا کر دیا کرو، ویسے میں نے بھی تمہارے لیے کافی دعائیں مانگی ہیں، ایشم سلطان نے کہہ کر ایک مرتبہ پھر میٹھے سے لہجے میں ایک نظم پڑھی۔ اپنوں کے لیے کی جانے والی غائبانہ دعاؤں کی طرح کچھ لوگوں کو تخیل میں چوما بھی جاتا ہے۔ ہمارے بیچ بھلے کتنا ہی فاصلہ ہے، لیکن مجھے اپنی شدت پر پورا یقین ہے کہ میرے مقرب و مقبول گمشدہ بوسے تمہیں اپنی روح پر محسوس ہوتے ہوں گے، جس سے تمہارے وجود میں نہ جانے کتنی ہی محبت کی کلیاں کھل جاتی ہوں گی۔ ایشم نے نظم مکمل کر کے اس کی پتلی ہوتی حالت ملاحظہ کی، جس کے ماتھے پر ننھے ننھے پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ ایشم سلطان نے اپنی سائیڈ دراز سے ایک چھوٹا سا مخملی جویلری باکس نکال کر اس کے ہاتھ کے پاس رکھا۔ وہ میں سوچ رہا تھا کہ اپنی قسم کے مطابق مجھے تمہاری پیش قدمی کا انتظار کرنا ہوگا، مگر جتنا میری بیوی شرماتی اور جھجکتی ہے، میرا نہیں خیال وہ لمحہ قیامت سے پہلے تک آ پائے گا۔ اسی لیے میں نے سوچا کچھ ایسی نشانی رکھی جائے جس سے مجھے اندازہ ہو جائے کہ میری بیگم اب کیا چاہتی ہے۔ یہ مما کی خاندانی کنگن ہے جو مجھے منہ دکھائی میں دینے تھے، مگر اب میں چاہتا ہوں کہ کنگن تم تب پہنو جب اس رشتے کو مکمل طور پر قبول کر کے اس خوبصورت تعلق کو مکمل کرنا چاہو۔ ایشم سلطان کے بے باک الفاظ اور گمبھیر لہجہ سوہن کے 14 طبق روشن کر چکا تھا۔ اور میں نے بھی آپ سے کہا تھا کہ آپ پچھتائیں گے یہ رشتہ قائم کر کے، جس سے آپ کو سوائے مایوسی اور اذیتوں کے کچھ بھی نہیں مل پائے گا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، سوہن سر سے لہجے میں جھنجھلا کر کہتے بیڈ کے کنارے پر اس سے مخالف سمت کروٹ لے کر لیٹ گئی تھی۔ ایشم کے چہرے پر ہنوز مسکراہٹ کھلی ہوئی تھی۔ اگر تو وہ ایسا سوچ رہی تھی تو بھول تھی اس کی کہ ایشم سلطان کو اس کے ارادوں سے باز رکھ سکتی تھی۔ سوہن جانتی تھی اسے ٹینشن میں زیادہ نیند آتی ہے، تبھی کچھ ہی دیر میں وہ پھر سے غنودگی میں چلی گئی۔ اچھی زیادہ دیر کہاں گزری تھی کہ ایشم اس کے قریب کھسک آیا۔ شرارت میں اس کی پشت پر اپنی انگلی سے ایشم سلطان لکھا۔ سوہن کو گہری غنودگی میں اپنی پشت پر ایک ہاتھ کا شرارت بھرا لمس محسوس ہوا۔ ازہاد پلیز مجھے سونے دینا، پریشان مت کرے۔ سوہن کی دھیمی سی آواز پر ایشم سلطان تڑپ اٹھا تھا۔ بہت اچانک اس کی کمر کے گرد بازو حمائل کر کے اسے گھما کر اپنی جانب کھینچا تو وہ ایک جھٹکے سے اس کے سینے سے آ لگی۔ وہ جو کچی نیند میں تھی ہڑبڑا کر جاگی تھی۔ میرا نام ازہاد نہیں ہے برفی، میں ایشم سلطان ہوں، ایشم سلطان، تمہارا یش۔ ایشم سلطان کے لہجے میں سنجیدگی تھی، سبکی کے احساس سے سوہن کا رنگ پل بھر میں متغیر ہوا تھا۔ بہت کم وقت میں آنکھیں ڈبڈبائی اور وہ اس کا گریبان مٹھی میں جکڑ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ آپ جانتے ہیں ایشم سلطان میں کس قدر دوہری اذیتوں کا شکار ہوں۔ مجھے بتائیں، مجھے برباد ہوئے وقت ہی کتنا گزرا ہے، مجھے سنبھلنے کے لیے کتنا وقت دیا گیا، یہ سب آپ نے کیا، سارا قصور آپ کا ہے۔ کیوں آپ نے مجھے اس دوراہے پر لا کھڑا کیا؟ اور ایک اور سوال، اگر اب اتنا برا لگ رہا ہے آپ کو تو اس وقت کیوں رخصت کیا تھا مجھے، کیوں کسی اور کا ہونے دیا؟ بتائیے نا، جواب دے مجھے۔ اس کا گریبان تھامے پھوٹ پھوٹ کر روتی اس سے جواب طلب تھی۔ ایشم سلطان اس کی بھیگی سی آنکھوں میں دیکھے گیا۔ اس وقت وہ قدرت کا فیصلہ تھا جس کی مخالفت کرنا میرے بس میں نہیں تھا، نہ ہی میری جرأت تھی، قسمت کا لکھا ٹال نہیں سکتا تھا۔ مگر ایک سچ تو یہ بھی ہے نا برفی کہ تمہاری اس وقت میری باہوں میں، میرے کمرے میں، میرے بستر پر موجودگی بھی قدرت کا ہی ایک فیصلہ ہے جسے تمہیں قبول کرنا ہوگا برفی۔ اب میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جسم الگ ہوں مگر ہماری روحیں ایک دوسرے میں مدغم ہو جائیں، ہم اتنے قریب ہو کہ درمیان سے ہوا تک نہ گزر پائے۔ تمہاری روح پر، تمہارے دل و دماغ پر، تمہارے وجود کے انگ انگ پر صرف ایشم سلطان کے نام کی چھاپ ہو۔ یہ لب بس ایشم سلطان کی گردان کیا کرے۔ ایشم نے اسے شدت سے اپنے سینے میں بھیجتے اس کی آنکھوں میں جھانک کر اس قدر جنونیت سے کہا کہ سوہن کے آنسوؤں میں شدت آتی گئی۔ سوہن نے اپنی پوری جان لگا کر ایشم سلطان کی گرفت سے اپنا آپ چھڑایا اور بیڈ سے اتر کر اپنے آنسو صاف کرتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ ایشم سلطان نے اپنے لب بھیجے اور گہرے گہرے سانس بھر کر اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر کر خود کو ریلیکس کرنے کی کوشش کی۔ وہ خود ہی نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ اس کے جذبات میں اس قدر شدت، جنونیت اور پاگل پن کہاں سے در آیا تھا۔ وہ خود اپنی بدلتی کیفیت سے الجھن کا شکار ہو رہا تھا۔ کیوں اتنا بے اختیار ہو رہا تھا؟ کیوں اسے وقت نہیں دے پا رہا تھا؟ کیوں جذبات میں اس قدر طغیانی
آئی ہوئی تھی اس کے، کہ وہ اپنا آپ سنبھال نہیں پا رہا تھا۔ وہ جو ہر کسی سے انتہائی پولائٹ تھا، نرمی اس کی طبیعت کا خاصہ تھی، کہ اس کے معاملے میں اتنا انتہا پسند اور شدت پسند بنتا جا رہا تھا۔ اب سکون کس کمبخت کو آنا تھا۔ وہ بھی بیڈ سے اتر کر واش روم فریش ہونے چلا گیا۔ سوہن کمرے سے نکلی۔ یہ کمرہ حویلی کے باقی کمروں کی نسبت باقی کمروں سے قدرے الگ تھلگ اور پچھلے لان کے قریب تھا۔ بڑے لاؤنج کی جانب سے ملازمین کی چہل پہل سنائی دے رہی تھی تو پچھلے لان کی جانب ہی نکل گئی۔ ہلکا ہلکا دن چڑھنے لگا تھا۔ وہ گارڈن کے بیچوں بیچ کین کی کرسی پر آ بیٹھی۔ فضا میں اچھی خاصی خنکی تھی، مگر یہاں پر واقع سے تھی۔ جی بھر کر آنسو بہا لینے کے بعد اب وہ قدرے ریلیکس تھی۔ اب یہ تو طے تھا کہ شمس سلطان کے سامنے نہیں جا سکتی تھی۔ اس قدر شرمندگی اور سبکی کا احساس تھا کہ سوہن کو اپنا آپ بہت ہلکا محسوس ہو رہا تھا۔ بہت آکورڈ سی پوزیشن تھی۔ وہ کافی دیر وہیں بیٹھی رہی۔ آخرکار اندر سے بی جان کی پکار پر وہ کرسی سے اٹھی، پیچھے پلٹی تو ٹھٹک کر رکی۔ وہ ٹھیک اس کے سامنے کھڑی لال انگارہ سوجی ہوئی قہر برساتی نگاہوں سے سوہن کو جلا خاکستر ہی تھی۔ پریہا کے تاثرات اس قدر سرد اور زہر اگلنے کا ارادے سے گھور رہے تھے کہ سوہن کو اپنا حلق تک کڑوا ہوتا محسوس ہوا۔ سوہن نظر بچا کر گزر کر اندر جانا چاہتی تھی کہ اس کے شعلے اگلتی آواز پر ٹھٹک کر رک جانا پڑا۔ سنو، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ تم منحوس ہو۔ کھا گئی نا اپنے بچے اور اپنے پہلے شوہر کو، تو تم نے میرے شوہر سے شادی کیوں کی؟ اسے بھی اپنی نہوس کی بھیٹ چڑھانے کے لیے؟ پریہ نے حقارت بھرے لہجے میں کہا تو سوہن نے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا۔ ایسا کیا ہے تم میں جو مجھ میں نہیں کہ وہ میرا شوہر ہوتے ہوئے تمہاری زلفوں کا اسیر رہا؟ تم نے کسی اور کے پہلو میں ہوتے ہوئے بھی میرے شوہر کو اپنی زلفوں کے دامن میں پھنسائے رکھا، اسے اپنے پیچھے پاگل بنائے رکھا۔ بہت چالو چیز ہو بھئی کہ پہلے شوہر کے مرنے کے بعد اس کی قبر کی مٹی سوکھنے تک کا انتظار نہیں کیا اور فوراً ہی اپنے عاشق سے شادی بھی کر لی۔ ایسی کون سی آگ ہے تم میں جو بجھتی نہیں ہے؟ ایک کو چھوڑ دوسرے کو پھانس لیتی ہو۔ تم جیسی بد کردار۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ بکواس بند کرو، اپنی حد میں رہو۔ اگر میرے کردار کے بارے میں مزید ایک بھی زہر آلود لفظ اگلا تو میں ہر لحاظ بھول جاؤں گی، سوہن نے گھراتے ہوئے چیخ کر کہا، مگر پریہا نے اسے حقارت سے دیکھا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔